ڈائریکٹر ناٹ محمد عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہو گئے ہیں، ایک جانب یہاں سے انہیں ریلیف ملا اور نیب کے حوالے سے بھی آج انہیں خاصا ریلیف ملا اور وہ خوش بھی نظر آ رہے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو ایون فیلڈ ہے اس میں تو پہلے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نواز شریف کی بریت ہو جائے گی، کیونکہ اس ہی کیس میں جو ہے وہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں۔ تو اسی میں جو نیب نے جب دوران سماعت جب مریم کی کیس چل رہی تھی تو اس میں جو نیسپول اور جو نیلسن کا جو تعلق ہے نواز شریف کے ساتھ، اس میں اس نے کوشچن مارک لگا دیا تھا کہ وہ ثابت نہیں کر سکے نواز شریف کے ساتھ۔ اس میں عدالت نے ان سے کوشچن بھی کیا تھا نیب سے، تو جو آمدن سے زائد اثاثوں کا یا اختیارات کے غلط استعمال کا جو معاملہ ہے وہ بھی ثابت کرنے میں نیب جو ہے وہ ناکام رہا تھا۔ تو یہ تو صرف ایک فارمل کاروائی رہ گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کی اپیلیں، چونکہ وہ بیرون ملک رہے، جب وہ واپس آئے تو یہ اپیل اوپن ہوئی اور اب اس کی سماعت چل رہی تھی، تو اس میں انہوں نے جو ہے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ وہ یہ اس میں بریت ہو گئی۔ دوسری اہم چیز اس میں یہ تھی کہ جو بریت ہوئی تھی مریم نواز کی اور کیپٹن صفدر کی، اس کے خلاف بھی نیب نے جو ہے کوئی اپیل دائر نہیں کی تھی، جیسے انہوں نے العزیزیہ اور فلیگ شپ میں جو ہے وہ کی تھی۔ فلیگ شپ میں جو نیب نے اپیل کی تھی وہ بریت کے خلاف کی تھی، کیونکہ نواز شریف صاحب کے خلاف 3 ریفرنس جو ہے پاناما جے آئی ٹی کی جو تحقیقات تھی اس کی بنیاد پر 3 ریفرنس جو ہے وہ بنائے گئے تھے، جس میں سے 1 میں بریت ہو گئی تھی اور 2 میں سزائیں نواز شریف صاحب کو سنا دی گئی تھی۔ اب اس میں جو ہے وہ ایون فیلڈ میں جو سزا سنائی گئی تھی اس میں مریم کی اور صفدر کی بریت ہو گئی تھی، تو اس لیے نواز شریف کے لیے معاملہ بڑا آسان ہو گیا تھا ان کی بریت کا۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ نیب نے اس میں جو ہے وہ اپنی پلی واپس لے لی اور نواز شریف صاحب کی جو بریت ہے وہ اس میں ہو گئی ایون فیلڈ میں۔ اب العزیزیہ کا معاملہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ العزیزیہ کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے نواز شریف صاحب کی سزا معطل کی ہوئی ہے اور ان کی اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب دیکھتا ہے کہ وہ کب لگتی ہے اور اس کی پروسیڈنگ کتنی جلدی ہوتی ہے، جس طرح سے ایون فیلڈ کی ہوئی ہے۔ اسی میں نیب نے ان کی سزا میں اضافے کے لیے بھی اپنی ایک اپیل جو کی ہے۔ آج نیب نے ایک اپیل واپس لے لی، جو فلیگ شپ میں بریت کی تھی وہ لے لی ہے۔ العزیزیہ والا معاملہ اس لیے نہیں چھیڑا گیا کہ اگر اس کو چھیڑا جاتا تو پھر ٹیکنیکل بنیادوں پر اس میں دلائل دینے تھے اور دلائل سے معاملہ تھوڑا سا آگے جا سکتا تھا، تو اس لیے جو عادل، آپ سے رابطہ ہم دوبارہ کرنے کی کوشش۔ عادل، آپ بولیے گا۔ جی، جب اب العزیزیہ کے جو معاملات ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کب سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، اور اس میں یقینی طور پر جو نیب کا موقف ہے وہ ایون فیلڈ سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس میں بھی وہ کچھ ایسی جو ہے وہ لاجک پیش کریں گے جس کی وجہ سے ان کی اس میں بھی بریت جو ہے وہ مجھے تو ابھی تک کے حالات کے مطابق لگتا ہے کہ یقینی ہے۔ اور العزیزیہ میں اگر ان کی بریت ہو جائے گی تو ان کے لیے الیکشن میں حصہ لینا آسان ہو جائے گا۔ اگر نواز شریف العزیزیہ میں بریت، اب ان کا جو کیس جو ہے وہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہوتا ہے، تو پھر ان کی جو الیکشنز ہے اس میں شمولیت تھوڑی سی مشکوک ہوگی، کیونکہ ان کے اوپر 62(F) کے تحت ایک تو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، جس میں سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ دے چکا ہوا ہے۔ گو کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں جو نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال کی گئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ اور جو یعنی عادل، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ صرف ایک تلوار اب رہ گئی ہے۔ اگر العزیزیہ سے بھی وہ انہیں ریلیف مل جاتا ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ مل جائے گا، تو ہی ول بی گڈ ٹو گو فار الیکشن کیمپین، اور پھر وہ باقاعدہ طور پہ سامنے آ جائیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، یہ مجھے لگتا یہ ہے کیونکہ اس میں سزا معطل ہے، ابھی تک تو نواز شریف صاحب کی گرفتاری تو اس میں نہیں ہو سکتی جب تک سزا معطل ہے، تو عدالت میں کیس چلتا رہے گا۔ مسلم لیگ نون نے اپنی اسٹریٹجی
اس حوالے سے بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے العزیزیہ کے معاملات میں تاخیر ہوئی تو نواز شریف ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ الیکشن جو جنرل الیکشن ہے اس میں حصہ نہ لیں، بعد میں الیکشن جب وہ العزیزیہ سے ان کی کوئٹل ہو جائے، کیونکہ ان کی سزا معطل ہے تو ایسی بنیاد پر ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس کے اوپر اعتراض لگ سکتا ہے. تو اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اب العزیزیہ میں مسلم لیگ نون کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کی قانونی ٹیم کی، اور وہ کس طرح سے اچھا معاملات کو لے عادل، کے یقیناً چلتے ہیں. مسلم لیگ اور نون نے عدالت جو ہے مختلف وہ پلانز تو بنا رکھے ہوں گے، اگر ان کیس نواز شریف صاحب کو العزیزیہ میں ریلیف نہیں ملتا تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس کیا پلان ہے، کیا حکمت عملی سوچی جا رہی ہے، کس کو آگے لایا جائے گا؟ دیکھیں پھر وہ عبوری طور پر کسی کو بھی وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، یہ جو ابھی تک کی مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی ہے. لیکن ابھی جس تیزی کے ساتھ ایون فیلڈ میں بریت ہوئی ہے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ جو العزیزیہ کا معاملہ ہے وہ بھی جو ہے وہ ہو جائے. اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کے لیے جو سب سے بڑی ایک قانونی مشکل ہے، گو کہ قانونی مارین کی اس کے حوالے سے مختلف رائے ہیں کہ الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 جس میں ابھی شہباز شریف حکومت نے جاتے ہوئے ترمیم کی تھی جس کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال کی تھی، تو وہ پرویل کرے گا اس میں جو الیکشن ایکٹ ہے، یا جو سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ جو 62(1)(f) کی تشریح کر چکا ہے جس میں جو نااہلی کی مدت ہے وہ تا حیات ہے. تو وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ یقینی طور پر اگر کوئی ان کے لیے کوئی پرابلم مشکل بنی تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور وہیں سے نواز شریف کو دوبارہ ایک ریلیف ملے گا جس کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑ سکیں گے. تو یہ صورتحال ہے. ابھی ان کی اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ العزیزیہ کا معاملہ الیکشن، چونکہ ابھی 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، ابھی کافی ٹائم ہے، اس دوران اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت ہو اور اس میں جو ہے وہ جو بھی میرٹ پہ جو بھی دلائل ہوں، اور اس میں بھی یقینی طور پر نیب کا کردار بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ وہاں پر کیا موقف اختیار کرتا ہے. عادل صاحب، نیب کا کردار ہی صرف امپورٹنٹ نہیں ہوگا بلکہ نیب کی جانب سے جو آج بھی ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے، یقیناً اس پہ بہت سے سوالات بھی اٹھیں گے، اور جو مخالفین ہیں وہ جس حوالے سے بات کر رہے تھے، ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ لاڈلے ہیں، دوسری جانب کہا جا رہا تھا انہیں بہت ریلیف مل رہا ہے، تو یقیناً اب کچھ تنقید کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑے گا.